اللہ غنی مطلق ہے، اور اللہ کی ذاتی صفات میں ایک غنا ہے۔ یہ ہمارے اشعری حضرات تو 6 ذاتی صفات مانتے ہیں نا، حیات، سمع، بصر، کلام اور ارادہ اور علم، ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذاتی صفت۔ غنی یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت، مالک یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ تو جب ہم نے دیکھیے نا قرآن مجید میں کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید۔ جس طرح انتم الفقراء اس ضمیر سے یہ دونوں مبتدا خبر جو ہے نا اس میں تخصیص پائی گئی، اسی طرح هو الغنی میں تخصیص پائی گئی۔ تم ہی فقیر ہو، وہ ہی غنی ہے، بات سمجھے، اور تم ہی فقیر ہو، حالانکہ ساری مخلوق ہی فقیر ہے۔ ہمیں مخاطب کہا گیا میرا کی ہے، تسی فقیر ہو، میرا کی ہے، مینوں تہاڈی کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے اللہ اس سے صوفیوں کی وہ بنائی ہوئی حدیث کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ سمجھے بات؟ صوفیوں نے یہ حدیث بنائی ہے، میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے مخلوق پیدا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو غنی نہیں ہے، پھر اللہ تو اپنے تعارف کے لیے بھی محتاج ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تبھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا، جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ میں جب تھا کوئی بھی نہیں تھا، اور جب میں ہوں گا اس وقت بھی کوئی نہیں ہوگا، اس وقت کون پہچاننے والا ہوگا؟ اللہ غنی ہے، اور غنی مطلق ہے۔ جس طرح وہ غنی مطلق ہے، اسی طرح ہم بھی فقیر مطلق ہیں۔ ہاں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تو مجھے یاد نہیں آیا تھا، وہ میں نے لکھا ہے تو فاطر کی تفسیر میں جہاں یہ آیت ہے۔ ان کا مفہوم یہی ہے کہ جس طرح میری صفت فقر میری ذاتی صفت ہے، مولا اسی طرح غنا تیری ذاتی صفت ہے۔ اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں تھا، انی لما انزلت الی، ہر خیر کا میں تو محتاج ہوں، جو بھی خیر ہے میں محتاج اس کا، جو بھلائی ہے، جو نیکی ہے، جو نیکی ہے، جو بھلائی ہے، وہ میں اس میں یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں۔ یہ ہے فقر ذاتی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے، میں تو فقیر ہوں، آپ غنی مطلق، جو دیا ہوا ہے سب تیرا دیا ہوا، کیونکہ غنی میں غنی نہیں ہوں، یہ غنا آپ کا دیا ہوا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور اس سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بھی اجاگر ہوتی ہے، اور دل میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تشکر، شکر، اس کے جذبات بھی جو ہے نا وہ موزن ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ان صفات، اسماء و صفات پر سلف نے کیوں زور دیا ہے؟ اسماء و صفات پر اسی لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت انہی سے اجاگر ہوتی، اور اللہ تعالیٰ انسان کا بندہ بھی انہی صفات کے استحضار سے بنتا ہے، غیروں سے منہ بھی انہی صفات کے اظہار سے موڑتا ہے۔ جب ان کا استحضار نہ ہو تو پھر تبھی کہا جاتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہے، اللہ کا حق انہوں نے پہچانا نہیں ہے، اسی لیے یہ ادھر ادھر منہ مارتے۔